بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة الحشر کے آخری رکوع کی تلاوت ہم نے سنی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں ہم نے سورة اللیل کی تلاوت سنی. سورة الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نصیحتیں ہمیں کی. ان میں سے ایک نصیحت جس پر اس سے پہلے بھی چند دن پہلے بھی بات ہوئی وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا خیال رکھے رہو کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. اس بات کو وہ ہمیشہ مد نظر رکھے اور اللہ سے ڈر کر مد نظر رکھے. کسی کے لیے نہیں، اللہ سے ڈر کر وہ یہ دیکھے کہ میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آخرت کی فکر کے متعلق ہمیں بتایا، اور سورۃ اللیل میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائیں: واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. یہ تین قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد کہا: ان سعیکم لشتی. بلا شبہ تمہاری کوششیں یقیناً مختلف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس سورہ کو عشاء کی نماز میں ادا کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اب عشاء کی نماز میں اس کی تلاوت کرنا اور اکثر کرنا، دیکھیے کہ آدمی اپنے کاموں سے لوٹا ہے، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد اگلے دن کی ابتدا ہوگی فجر سے یا تہجد سے. تو پورے دن کا محاسبہ انسان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ بندے تو نے پورے دن میں کیا کیا، کس کوشش میں لگے رہے، اس کوشش کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کوشش میں نیت کیا تھی، اس کوشش کا حاصل کیا تھا یا کیا ہونے والا. ان سعیکم لشتی. سورۃ الحشر میں اللہ نے کہا کہ تم دیکھو کہ تم اپنی کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو. یہاں اللہ نے یہ فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اپنی کوششوں پر غور کرو، کس چیز کے لیے ساری محنتیں ہیں، کس چیز کے لیے ساری کوششیں ہیں، کس چیز کے لیے ساری زندگی ہے، مقصد کیا ہے تمہارا. کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو، اور خاص طور پہ وہ کام کہ جس میں تم کوشش صرف کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، اپنا وقت لگاتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے. اپنی کوششوں پر غور کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا اور دو لوگوں کی کوششوں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا، اور ہم انہی دو لوگوں میں سے کسی ایک میں ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. تین صفات، تین چیزیں جن لوگوں کی کوشش اس میں ہے. من اعطا، جس نے دیا. یہاں پر کیا دیا اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. من اعطا، جس نے دیا. کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ وہ مال و دولت بھی ہے، وہ اپنا وقت بھی ہے، وہ اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی ہے. سب کچھ جو کچھ اللہ نے دے رکھا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اس میں سے کچھ بھی اللہ کے لیے کیا، اور ایسے کیا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اگر اپنا سٹیٹس استعمال کیا کہیں تو اللہ سے
ڈرتے ہوئے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کیا۔ اگر کسی جگہ پر مال لگایا تو اپنی شہرت، اپنی دنیا میں لوگوں کے سامنے عزت اور بڑائی کے لیے نہیں کیا، واتقوا، بلکہ صرف اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا۔ اعطا، جس نے دیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اس نے نیکی، اچھائی، بھلائی، اس کی تصدیق کی۔ اب نیکی، اچھائی، بھلائی کیا ہے؟ یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر ایک اچھے عمل پر بولا جاتا ہے جس کو اللہ نے اچھا قرار دیا، جس کو ہم نیکی کہتے ہیں، بھلائی کہتے ہیں۔ اس کی تصدیق کرنا کیسے ہے؟ تصدیق کرنے کے دو معنی ہیں۔ ایک تصدیق یہ ہے کہ زبان سے تصدیق کی جائے، دل سے تصدیق ہو کہ یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی قرار دیا، یہ اچھائی ہے۔ اور دوسرا اس کی تصدیق کا معنی یہ ہے کہ انسان جس چیز کو خیر، اچھائی، بھلائی، نیکی سمجھتا ہے اس کو کرنے کی کوشش بھی کرے۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ تو ایک بندے کی کوشش میں یہ تین چیزیں ہیں، وہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور وہ نیکی کی تصدیق کرتا ہے۔ اس بندے کا انجام کیا ہونے والا ہے اس دنیا اور آخرت میں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے اس کی ان نیکی کی راہوں کو آسان کر دیں گے۔ جو بندہ نیکی کو چاہتا ہے، تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ کے حضور ان نیک اعمال کو بجا لاتا ہے، اور وہ شخص نیکی کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس حسنہ میں دنیا اور آخرت کے وہ تمام امور ہیں، وہ تمام تعلیمات ہیں جو اللہ تعالی نے نازل کی۔ جو شخص یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہم لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دین پر چلنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہر جگہ پر، کوئی بھی جگہ ہو، جیسے بھی لوگ ہوں، وہ کبھی اللہ کے معاملے میں ملامت نہیں کرتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے لیے، کہ اگر یہاں پر میں کوئی اپنا دین کے متعلق عمل ظاہر کروں گا یا کسی سنت پر عمل کروں گا یا جو خیر کی بات کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ اس بات کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ہر جگہ پر وہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اسلام کی بات، اس کو مقدم کرتے ہیں۔ کیوں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ نے ان کے لیے اس دین پر عمل کو آسان کر دیا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ کیا ہیں، ان کی کوششیں کیا ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ بھی تین کام ہی اللہ نے ذکر کیے۔ جس نے بخل اختیار کیا، بخل سے مراد صرف مال کو روکنا نہیں ہے اللہ کی راہ سے، بخل سے مراد اپنے عزیز و اقارب جن پر خرچ کرنے کا جو حق اللہ نے بتایا ان سے روکنا نہیں ہے۔ بخل سے مراد ہے اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنے سے روکنا یا رک جانا۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ تم خرچ کرو ہر اس چیز سے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ صرف مال تو اللہ نے نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو روکتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ وَاسْتَغْنَى، اور اس بخیلی کے بعد اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ دین کی، نہ اسلام کی تعلیمات کی، نہ آخرت کی، نہ قبر کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور یہ شخص نیکی کو جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانا کئی طرح سے ہے، یا تو اس طرح سے کہ میں نہیں مانتا اس نیکی کو، یہ دین کو، یا میں نہیں مانتا اس مسئلے، اس حکم کو، یا یہ میرے کرنے کے لائق نہیں ہے، یا میں اس کو نہیں کروں گا، یا یہ کہ سارا دن اسی میں نہیں ہے، کوئی اور کام بھی کیا جا سکتا ہے، اور بھی بڑی سنتیں ہیں، اور بھی بڑے کام ہیں۔ یہ سب کذب بالحسنى میں آتا ہے۔ اور یہ کتنی عام بات ہے، کسی کو اگر کسی چیز کے متعلق کہا جائے یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ سنت ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، اور اس نے عمل نہ کرنا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ اور بھی بڑی سنتیں ہیں بھائی، اور بھی بڑے کام ہیں۔ اللہ کے بندے تم دیکھو تو صحیح، کہہ کیا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ اور بھی بڑی سنتیں ہیں؟
آپ کو یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، مجھے پتہ چل گیا، عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، یا کم از کم اپنی زبان کو روکے رکھنا چاہیے۔ اس نے جٹلایا، اس کی کوششیں ان کاموں میں صرف ہوئیں، انجام کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی راہ کو آسان کر دے گا۔ یہ مشکل راہ ہے، بے دینی مشکل راہ ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ بے دین بنے، لیکن جب کوئی شخص بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام پر عمل نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی نافرمانیاں وہ یوں ہی کرتا رہتا ہے بیچارہ۔ یہ کوششیں، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور پھر اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب کہ وہ اللہ کی راہ سے دور ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی ذکر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا کہ ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہوا، ان آیات اور ان میں جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی کوششوں پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں، اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو کیسے کر رہا ہوں، اور اگر دنیا کے لیے کر رہا ہوں تو انجام یا اس کا فائدہ کہاں تک ہوگا۔ تو آخرت کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، اور دنیا کو بھی ایسا بنانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں مفید ہو جائے، نہ کہ یہ کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں وبال بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے ان تمام امور کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔